وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اس کو بالکل زبان پہ چڑھا لیں ہمیشہ۔ بائک چلائیں، ہینڈل پہ ہاتھ رہے، زبان پہ کیا رہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر مر گئے، ایکسیڈنٹ کر گئے آپ، تو آپ زبان پہ درود جاری رہا تو سمجھ لیں کہ سیدھے جنت کا راستہ طے کر لیا۔ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں مل رہا ہے تو واٹس ایپ چلا رہے ہیں، یوٹیوب چلا رہے ہیں، فالتو کی باتیں کر رہے ہیں، ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ ٹرین یہاں سے کلکتہ جا رہی ہے مالدہ سے، 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ اب وہ 5 گھنٹے یا تو بندہ سو کے گزارتا ہے یا دوسروں سے فالتو باتیں کرتا ہوا گزارتا ہے۔ کاش پیشاب پخانہ اور کھانے کے علاوہ صرف 2 گھنٹے میں اگر وہ 2000 درود پڑھ لے، یہ یادگار سفر ہو جائے گا اس کا۔ کوئی نہیں کرتا، سارے لوگ صرف دوسروں کا منہ دیکھتے ہیں، دوسروں کا منہ دیکھتے ہیں، اور نہیں اس سے فرصت ملی تو موبائل چلاتے ہیں۔ موبائل میں اچھی چیزیں نہیں دیکھتے ہیں، موبائل میں کتاب بھی زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے آدمی کو، کیونکہ اس سے آنکھ کی بینائی کم ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ سفر میں پہلے بزرگان دین کتابیں رکھا کرتے تھے، اور جہاں موقع ملا کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ کتاب پڑھنا چاہیے، اور کتابوں کے مطالعے سے دل زندہ ہوتا ہے، آنکھیں مضبوط ہوتی ہیں۔ تو موبائل کا بالکل ضرورتاً استعمال کرے بندہ۔ میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ یہ بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ موبائل بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ پہلے آپ اپنے بیٹے کو خط لکھتے تھے، مالدہ سے دلی میں رہنے والے بیٹے کو، تو وہ خط 10 دن میں پہنچتا تھا، پھر وہاں سے جواب 10 دن کے بعد آتا تھا، تب پتا چلتا تھا کہ میرا بلال کیسا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ 1 سیکنڈ میں اپنے لال سے آپ بات کر لیتے ہیں۔ جو کام پہلے 20 دن کے بعد ہوتا تھا کہ خط لکھے، 1 ہفتے میں پہنچا، پھر وہاں سے جواب 1 ہفتے کے بعد آیا، 1 منٹ میں وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی، بندہ اس کا کتنا غلط استعمال کر رہا، کتنا اس کا مس یوز کر رہا۔ پہلے مالدہ شہر میں آپ کی اگر 3 دکان ہوتی تھی تو آپ کو 1 گھنٹہ یہاں، 1 گھنٹہ وہاں، 1 گھنٹہ وہاں ٹائم دینا پڑتا ہے۔ لیکن اس موبائل نے کس قدر آسانیاں پیدا کر دی کہ بیک وقت 10 دکان کو بندہ ڈیل کر لیتا ہے۔ پہلے آرڈر دینے کے لیے مالدہ سے دلی جانا پڑتا تھا، پھر وہاں سے مال لانا پڑتا تھا۔ ابھی کچھ نہیں، صرف آپ موبائل سے آرڈر دے دیں، وہاں سے مال پہنچ جائے گا، اسی موبائل سے آپ پیسے بھیج دیں اس کو۔ کتنی آسانیاں پیدا ہو گئی، ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے موبائل۔ لیکن جس طرح بندہ دوسری نعمتوں کا غلط استعمال، مس یوز کرتا ہے، اسی طرح موبائل کا بھی غلط استعمال شروع کیا۔ موبائل کا غلط استعمال اتنا ہوا کہ جس بچے کو ڈی ایم بننا تھا وہ چپراسی بھی نہیں بن پا رہا ہے، جس بچے کو عاشق رسول ہونا تھا وہ صاحب گلی کوچے کا دل پھینک عاشق بن رہا۔ اس موبائل نے صحت چھین لی، اس موبائل نے ہمارے بچوں کی پڑھائی چوپٹ کر دی، اس موبائل کی وجہ سے سماج گناہوں کے ڈھیر پہ کھڑا ہے۔